اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہو. ہر تاجر نہیں، ہر تاجر تو اگر ہر تاجر ہوتا تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التاجر وہ تاجر الصدوق جو اپنی تجارت میں سچائی کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ سے نہیں. نہیں اجمان پورے مارکیٹ میں میرے ایسا مال ملتا نہیں، اس سے بڑا کوئی چھوڑو ہے، اس سے بڑا کوئی فرقو ہے؟ پھر کوئی آسمان سے لے کے آیا تو بھی تو اسی منڈی سے لے کے آیا ہے جہاں سے دوسرے دکان والے لائے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اما کی قسم، بیوقوف مسلمان کے لیے سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھانا اور قسم کھاتا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سچا تاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر. امانت دار کا کیا مطلب؟ اگر تیرے ایک موٹے میں ایک موٹا 25 کلو کا ایک موٹا ہے، اس میں 1 کلو چاول بارش کی وجہ سے یا نیچے رکھنے کی وجہ سے تیل لگ کر بھیگ گیا ہے، تو دیتے وقت میں بول تیرے بائر کو، تیرے خریدار کو بول موٹا 25 کا اجمان نیچے کا جو میں نیچے رکھا تھا اسے تیل لگ گیا ہے یا اسے پانی لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے 1 کلو 2 کلو خراب ہو گیا ہوگا، اب وہ اپنی پسند ہے تو لے لے گا ورنہ چھوڑ دے گا. امانت داری یہ ہے. اچھا مامو لے کے جاؤ، گھر کو پہنچا دیتا ہے، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں تو بیٹھ لیتا نا نیچے اوپر گھر کو دھوکے سے ایک موٹا بچنے کے لیے 1 کلو 2 کلو کے خرابی کو جو ہے پوری قیمت لے کر بیچنے کے لیے دو ڈلیوری خدمت کے لیے سے نہیں، دھوکے کی وجہ سے. فرمایا کہ امانت داری یہ خیانت ہے. جو تاجر سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کس کے ساتھ جائے گا؟ وہ جنت میں. میرے بھائیوں کتنی بڑی خوش نصیب ہے تاجروں کے لیے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ایسے تاجر وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، شہیدوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، صالحین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، صدیقین کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ 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 اللہ. اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تجارت بھی جو ہے موسم کے لحاظ سے بھی تجارت ہوتی ہے، علاقے کے لحاظ سے بھی تجارت ہوتی ہے، اور جو ہے غلے دانے اناج کے لحاظ سے بھی تجارت ہوتی ہے. راگی کی تجارت کرناٹک میں ہو سکتی ہے، اتر پردیش میں راگی جانتے نہیں لوگ. ناریل کی تجارت کرناٹک تمل ناڈو کیرلا میں ہو سکتی ہے، یوپی اتر پردیش میں لوگ ناریل نہیں جانتے، برفی کھائے جیسا ناریل کھاتے ہیں. یہاں تو ہمارا سالن ناریل کے بعد پکتا ہی نہیں. املی کی تجارت آندھرا تمل ناڈو کرناٹک میں ہو سکتی ہے، یوپی بہار میں املی کو کھاتے نہیں. املی کی منڈی کھولا تھا، سڑا کو واپس آ جاتا، کنتے بولتے کنڈو واپس بند پڑتا آ جاتا واپس. علاقے میں جو ہے وہ تجارت کرے، تجارت نہ چھوڑے، چاہے چھوٹی تجارت ہو. آج میرے بھائیوں ہم لوگ شکایت کرتے ہیں حکومت ہم کو ملازمت نہیں دیتی، ہم بھکاری تھوڑے ہیں، روزی حکومت ہوتی ہے، اللہ دیتے ہیں. یہ بات میں کھل کے عرض کرتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، میں کھل کر کے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر توفیق میں ہمارے حق میں آپ کی خدمت کا فیصلہ ہوا، موقع دیا گیا تو انشاءاللہ ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی جائیں گی. آج کے ہیڈلائنس کے طور پر 2-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے دینی علم، قرآن کریم کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم جو حاصل کیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے نہیں، پیسے مل جاتے ہیں، دینا چاہیے. علماء کو، حفاظ کو، دینی خدمت کرنے والوں کو ان کی ضرورت کے مطابق تنخواہ دینا مسلمانوں پر فرض عین ہے. اسی طرح تو کئی کو با حافظ صاحب بنا دین کی خدمت کو پیسے کمانے ہے گڈ ویری گڈ. تو کئی کو با مولانا مفتی صاحب بنا دین خدمت کرنا پیسے کمانے نہیں، گڈ، اچھا بچہ ویری گڈ. کیا چند بچہ تو کئی کو گریجویٹ بنوا پیسے کمانے، مامو بڑے پوسٹ پہ جانے، ہرگز نہیں. یہ خیر بھی خیر ہے دوستوں، دین کا علم بھی پیسے کمانے نہیں، دنیا کا علم بھی پیسے کمانے نہیں. معاف کیجئے، یہ خیال غلط کا نکال دیجئے. مسلمان کو جس طرح فرض عبادت بھی ضروری ہے، نفل عبادت بھی ضروری، فرض نماز بھی ضروری، نفل نماز بھی ضروری، فرض روزہ بھی ضروری، نفل روزہ بھی ضروری. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے،
اس کے ساتھ نفل نماز نہیں ہے کیا؟ ظہر میں 4 سنت 2 سنت، فرض سے پہلے 4 سنت، فرض کے بعد 2 سنت، اس کے ساتھ 2 نفل. مغرب میں فرض کے بعد 2 سنت، پھر اس کے ساتھ 2 نفل. عشاء میں فرض کے بعد 2 سنت کے بعد پھر 2 نفل. یہ نفل بیکار ہے کیا؟ بیکار ہے. ایک آدمی پوچھا مامو فرض نماز کہیں کو پڑھ رہے اللہ کے واسطے، نفل نماز کو پڑھ رہے چھپ کر ٹائم پاس کرنے واسطے. ہوتا بھائی فرض نماز جس طرح اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، جس خشوع کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس وضو کے ساتھ، جس طہارت کے ساتھ، جس قبلے کی طرف منہ کر کے، سارے وہی شرائط نفل نماز کے لیے بھی. جو فرض نماز اللہ کے لیے پڑھتے وہی نفل نماز بھی اللہ کے لیے. تو دین کا علم فرض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، اور وہ شہری ہو، دیہات کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے فرض ہے. تو جس طرح دین کا علم فرض ہے، نفل علم بھی فرض ہے. LKG سے لے کر آپ کی یونیورسٹی تک کا پورا علم نفل علم ہے. یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. جس طرح فرض نماز اللہ کے لیے، نفل کی نماز جو ہے شوق کے لیے نہیں پڑھتے، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے فرض علم اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، تو یہ نفل علم، کالج کا علم، LKG کا، UKG کا، ہائی اسکول کا، پرائمری کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، یہ علم بھی ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہم بھکاری پن سے بچنے کے لیے پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو ہمیں نوکری نہ گورنمنٹ کی ملے گی نہ پرائیویٹ میں ملے گی. بھیک مانگنا پڑے گا، غلامی کرنے پڑے گی، جوتے صاف کرنے پڑیں گے، ان کے جوتے پیر صاف کرنے پڑے گا. تو نہیں پڑیں گے تو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے کالج کا علم بھی ضروری ہے. یہ علم بیکار نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں دنیا کا علم ہم نہ کہیں کو، وہ غلط کہتے ہیں. وہ دنیا کا علم بھی ہم نہ چھوڑا سو، دین کا علم بھی ہم نہ چھوڑا سو. دین کا علم فرض ہے. جیسے ہم فرض روزے رکھتے ہیں، شوال کے 6 روزے نفل کے رکھتے ہیں، بقرعید کے خطبے سے پہلے کے روزے نفل رکھتے ہیں، محرم کے 2 روزے نفل رکھتے ہیں. سب کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. وہ فرض ہے نفل روزے، وہ بھی ضروری ہے، بھی ضروری ہے. دین کا علم فرض علم، کالج کا یونیورسٹی کا نفل علم، وہ بھی ضروری ہے، بھی ضروری ہے. روزی روٹی کے لیے کالج کا علم نہیں پڑھتے، معاف کرنا دھوکے سے نکلی ہے. عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، خود کفیل بننے کے لیے، سر جھوڑا کر نہیں سر اونچا کر کے جینے کے لیے ہمیں یونیورسٹی کی علم بھی پڑھنا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے پر کو گھر کو چھوٹا بزنس کرنا، چھوٹی ملازمت کرنا خیال سے نکال دیجیے. بیکاری غلط بات ہے، بے روزگاری غلط بات ہے. پڑھنا لکھنا ضروری ہے، پڑھنا لکھنا ضروری ہے، نوکری کے لیے نہیں. ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے دین کا علم بھی ضروری جو فرض ہے، دنیا کا علم بھی ضروری جو نفل ہے. جس طرح نفل عبادت سے فرض کی کمی کو دور کر دیا جاتا ہے. کپڑا پھٹ گیا، ٹیلر کے پاس میں تو کیا کرتا ہوں، پیسٹ لگاتا ہے. یہ کالا ہے، پیلا لگاتا ہے کہ کالج کپڑا ڈھونڈ کو لگاتا ہے. اور دھاگا بھی کون سا رہتا ہے، کالج. نہیں مل جاتا، کالا نہیں ہے مجھے صاحب، نیلا بلو کلر کا ہے، اچھے چھوٹ لگا دو مانگو، ہوتا نہیں. تو اسی طریقے سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال کی لفظ کر رہا ہوں، جیسے کبھی فرض عبادتوں میں کمی ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو جی نفل عبادت کیا کیا، فرض نمازوں میں کمی ہو گئی، نفل نمازوں سے اس کو 5 برابر کر دیا جائے گا. فرض روزوں میں کمی ہو گئی، نفل روزوں سے وہ برابر کر دیا جائے گا. فرض علم میں کمی کو ہو گئی، یہ نفل علم سے برابر ہی ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.